Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون دل صاف سینے وچ چاہیدا ہے دل صاف سینے وچ چاہیدا ہے باہروں بھاویں ہووے وال وال کالا تے رنگ تے سب رب دے بنائے ہوئے نے کوئی ہے گورا تے کوئی لال کالا اور کالا رنگ جے رب نا پسند کردا توجہ اور کالا رنگ جے رب نا پسند کردا پیدا کردا نا حضرت بلال کالا تے کالے رنگ دا ہونا کوئی عیب نہیں ہو کالے رنگ دا ہونا کوئی عیب نہیں ہو جے کر ہووے نانا میں امال کالا ہر قسم دی حمد و ثنا بے حد تعریفات تمجیدات تکبیرات تسبیحات اللہ مالک الالام دی ذات پاک واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید علیم بذات الصدور ہے جس اللہ دی خاص توفیق نال اسی جمعے دی ادائیگی واسطے جمع ہوئے ہیں دعا فرماؤ کہ اللہ کریم سارے سارے دی حاضری کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الہدا شمس الضحا بدر الدجا والی بطحا حبیب خدا منبع رشد و ہدا میرے اور تواڈے سارے دے پیر و مرشد امامنا و سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے ذی وقار دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور نہایت ہی قابل قدر اور قابل احترام باپردہ باحیا میری روحانی اور اسلامی ماں اور بہنوں
آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے سیرت و عظمت و استقامت سیدنا جناب بلال حبشی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، اگر عمومی اعتبار نال صحابہ کرام کی صف اندر نظر دوڑائی جائے کہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک صحابی، آپ کا ایک ایک پروانہ، آپ کا ایک ایک جانثار، آدھا اور عرفہ اور اپنی مثال آپ نظر آ گئے، کیونکہ صحابہ اور عظیم صحابہ نے جنہاں دے بارے مطلقاً قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے اعلان فرما کیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کائنات کے لوگوں میرے پیغمبر دے سارے صحابہ میرے تے راضی ہو گئے تے میں کائنات کا پروردگار اپنے پیغمبر دے سارے صحابہ تے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ دی عظمت دے کیا کہنے، صحابہ دی شان دے کیا کہنے، صحابہ دی مقام رفعت اور بلندی دے کیا کہنے۔ حضرات، آج مجموعی اعتبار نال صحابہ کی عظمت بیان کرنا چونکہ میرا عنوان نہیں، میں خاص طور پہ سیدنا جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی، آغاز کے اندر میں ایک بات کہہ دیا میرے پیارے بھائیوں، چونکہ آج کا عنوان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی کی سیرت اور انہوں کی عظمت کے حوالے نال اور پورے خطبے کے اندر 12 مرتبہ انہوں کا ذکر خیر آئے گا کہ جدوں بھی حضرت بلال کا نام آئے تے تسی کی پڑھنا ہے؟ سارے نہیں بولے کی پڑھنا ہے؟ رضی اللہ تعالی۔ اگر تسی شان سنو حضرت بلال کا، استقامت اور انہوں کی عظمت اور استقلال سنو حضرت بلال کا، پھر سستی کا مظاہرہ کرو کہ گل پھبدی نہیں۔ اس واسطے محبت نال، پیار دے نال، عقیدت دے نال تشریف رکھو۔ آغاز دے اندر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دے تعارف دے حوالے نال چند گزارشات عرض کر دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے والد محترم کا نام ربا ہے۔ حضرت بلال، میں تو کیا نا رضی اللہ عنہ پڑھنے کے پھر خاموش بیٹھے ہو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی والدہ کا نام حمامہ ہے۔ حضرت بلال، سارے نہیں بولے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کا علاقہ حبشہ ہے۔ آپ ذرا انہاں کا مختصر تعارف ہو گیا ہے۔ یہ چیزاں وہ بنیادی چیزاں نے جڑیاں تو ہم یاد ہونیاں چاہیے نے، چونکہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جڑا نبی پاک کے صحابہ نال پیار نہ کرے، صحابہ نال محبت نہ کرے، صحابہ کی عقیدت اپنے دل اندر نہ رکھے، اور بالخصوص حضرت بلال اور یار جنہ دی یاد اسی ہر نماز دے ٹائم تازہ کرنے ہاں، اذان اسی پڑھنے ہاں، بلال رضی اللہ تعالیٰ کی سنت تے عمل کر کے۔ اس واسطے انہاں دے بنیادی تعارف ساڈے ذہن اندر ہونا چاہیے۔ حضرت بلال کی کنیت کی ہے ابو عبداللہ، حضرت بلال کے والد کا نام کی ہے ربا، حضرت بلال کی والدہ کا نام کی ہے حمامہ۔ آؤ ذرا ہن اگے گل ٹوریے، میں اللہ کے قرآن تو اپنی بات کا آغاز کراں گا۔ میری دعا ہے
میں جو کچھ بھی بیان کراں تسی احباب سماعت فرماؤ، اللہ سانو سارے دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور کرنا ذرا توجہ کرنا، الہ العالمین کا قرآن اعلان کر رہی ہے، پروردگار عالم کا قرآن اعلان کر دے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ خالق کائنات کا قرآن، توجہ کرنا ذرا قرآن کا چوبیاں پارا، اللہ فرماتے نے بے شک او لوگ جنہاں نے اپنی زبان دے وچوں آکھیا قالوا ربنا اللہ، جنہاں نے اپنی زبان وچوں کہہ دیتا ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات دے اوتے ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، ثم استقاموا، انہاں نوں پریشانیاں آئیاں وہ ڈٹ گئے، ثم استقاموا، حضرات انہاں دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے، ثم استقاموا، حضرات محترم انہاں دے پیراں دے اندر میخاں ٹھوک دتیاں گئیاں، ثم استقاموا، انہاں دی آنکھاں دے اندر گرم سلائیاں پا دتیاں گئیاں، ثم استقاموا، اور ڈٹ گئے، غور کرنا تھا، توجہ کرنا، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تعالیٰ دی طرفوں آسمان تو نورانی فرشتے آکے انہاں نوں بشارتاں سناندے نے اور انہاں نوں دلاسے دیندے نے، انہاں نوں صبر دی تلقین کردے نے۔ اوے اللہ والیو اپنی زبان وچوں کہن والیو کہ ساڈا رب اللہ ہے، ڈریا جے نہ ڈگمگایا جے نہ بالکل پریشان نہ ہویا جے، غم نہ کھایا جے، فرمایا اس اللہ تعالیٰ کے کیتے ہوئے وعدے کے مطابق خوش ہو جاؤ نا، جس اللہ نے تواڈے نال جنت کا وعدہ کیتا ہے تو اس جنت کے وعدے تے اوتے راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ نا۔ اللہ دے نورانی ملائکہ انہاں دے واسطے جنت دیاں بشارتاں لے کے آندے نے، جڑے بندے عقیدے تے ڈٹ جاندے نے، جڑے بندے استقامت دا مظاہرہ کردے نے، جڑے لوگ استقلال دا مظاہرہ کردے نے، پریشانیاں جویں دیاں مرضی آ جان او ڈگمگاندے نہیں، انہاں دے پیر لڑکھڑاندے نہیں، بلکہ او ڈٹ کے ثابت قدمی کا اظہار کر کے پیغام دے دے۔ کائنات دے لوگوں جان جا سکتی ہے پر عقیدے تے کمپرومائز نہیں کیتا جا سکتا، جان جا سکتی ہے پر اس بول تو ہلیا نہیں جا سکتا۔ غور کریا جے، توجہ کریا جے میرے پیارے بھائیو، اسلام کا جدوں آغاز ہویا ہے اگر تسی تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ابتدائی زندگی دے بارے تسی مطالعہ کرو نا میرے پیارے بھائیو، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حق دا اعلان کیتا ہے، مکے دے لوکاں نوں جدوں دین دی دعوت دتی ہے نا، میری اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات میرے پیغمبر نے 40 سال کا عرصہ مکے دے اندر گزارے ہے اور اپنا اخلاق پیش کیتا، اپنا سونا کردار پیش کیتا ہے۔ آج 40 سال ہو گئے نے، 40 سالاں تو بعد میرے پاک پیغمبر ان کر کے مکے والیاں نوں اکٹھیاں کردے نے اور اللہ دے پیغمبر صفا پہاڑی تے چڑھ جاندے نے، میرے آقا فرماندے نے اوے مکے دے لوگوں میں 40 سال دا عرصہ تواڈے اندر گزارے ہے، حل وجدتونی صادقاً او کاذبا، تسی مینوں سچا پایا یا مینوں جھوٹا پایا، کہ
انداز نال نکواٹے اندر زندگی گزاریے سارے لوگ بیک آواز کہنے لگے اے محمد اللہ علیہ وسلم تسی بڑا عمدہ کردار ادا کیتا ہے تہاڈا اخلاق بڑا پاکیزہ ہے میرے پیارے بھائیو پتہ ہے چلیا سب تو پہلی بات ہے توحید دی دعوت دین لگیاں عقیدے دی دعوت دین لگیاں پہلے انسان نو اپنا کردار سونا بنانا چاہیے پہلے انسان نو اپنا اخلاق چنگا بنانا چاہیے اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماتے ہیں مکے والیو اگر میں تانوں آکھاں کہ پہاڑ دے پچھلے پاسے ایک لشکر آندا پہ جڑا تواڈے تے حملہ کرن والا ہے کیا تسی میری گل مان لو گے آندے نے جی بالکل مان لواں گے کیونکہ تسی کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں تسی جدوں بھی گل کرتے ہو سچی گل کرتے ہو اللہ اکبر اللہ میری آقا علیہ السلام و سلام فرماتے نے میرے گل میں تانوں کہن لگا میں گل بھی میری مان لو نا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے تملک العرب والعجم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے اللہ اکبر اللہ رات اس حدیث نو میں اس قرآن دی ایت نال ملانا چاہنا وا جدوں بندہ حق دا اعلان کردا ہے نا بندے تے پریشانیاں آندیاں نے بندے تے مصیبتاں آندیاں نے ایک لمحہ پہلے جڑے لوگ کہہ رہے سن تہاڈا اخلاق بڑا پاکیزہ ہے تہاڈی زبان بڑی سچی ہے اللہ اکبر او کوئی لوگ حتیٰ کہ سکا چاچا اٹھ کے میرے پاک پیغمبر کو کہنے لگا تبا لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ کیتا گندا جملہ بولیا میرے پاک پیغمبر دی اہانت کی ہے آندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس واسطے تو سانوے تے کٹھیا کیتا ہے ادھی حاضا جمع کرنا تو اس واسطے سانوے تے کٹھیا کیتا ہے تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ استغفر اللہ میرے پیارے بھائیو یہ دیکھو نا آغاز اسلام ہے میرے آقا نے توحید دی دعوت کا اعلان کیتا ہے حالانکہ میرے پاک پیغمبر کا قبیلہ بھی بڑا اونچا ہے میرے پاک پیغمبر دی برادری بھی بڑی مضبوط ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سپورٹ بھی بڑی اونچی مل گئی ہے اللہ اکبر اللہ لیکن بلال تیری عظمت نے کیا کہنے حضرت بلال ہے بھی مسافر نے دوروں علاقے دے وچوں آئے نے لیکن تانوں پتہ ہے روایت تے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود کہو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں سب تو پہلا 7 ایسے لوگ نے جڑے اسلام کے اندر داخل ہوئے نہ کلمہ پڑھے آئے نا اور انہاں تے سب تو زیادہ ازمائشاں آئیاں سب تو زیادہ پریشانیاں اٹھائیاں نے دینا لوگاں نے اللہ اکبر اللہ غور کرنا دا توجہ کرنا سب تو پہلے میرے پاک پیغمبر تکلیفاں میرے نبی نے بھی اٹھائیاں تکلیفاں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اٹھایا رات واقعتاً بڑیاں تکلیفاں لیکن تے اللہ پاک دی رحمت ہے کہ ابو طالب نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا حضرت ابو طالب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کی ہے بڑا ایک بڑا حمایتی مل گیا مکے دے اندر اور ابو طالب کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے گل سننا گل ٹھیک ہے میں تیرا چچا ماں لیکن میں تینوں باپ والا پیار بھی دیاں گا میں تینوں چچے والا پیار بھی دیاں گا ڈگ مگانا نہیں تے گھبرانا نہیں پریشانیاں آن گیاں تے میں تیرے نال کھڑا ہوواں گا میرے پیارے بھائیو ایک مقدراں دیاں گلاں نے کئی لوگ کئی چاچے تائے وہ اس انتظار اندر
سوچتے ہیں کہ کدوں دا باپ فوت ہوئے تے میں دیاں زمیناں تے قبضہ کراں، میں دیاں جائیداداں تے قبضہ کراں، لیکن ابو طالب نے بڑا سونا کردار ادا کیتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حفاظت دا حق ادا کر دیتا ہے، آپ دی کفالت دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بڑی اختصار نال تو گل کردا پیا، میں اصل اپنے پوائنٹ تے آنا چاہنا، رات غور کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ اس کے باوجود میرے پاک پیغمبر دے بڑیاں ازمائشاں 3 سال تک میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو شیب ابی طالب دے اندر قید کر دیتا گیا ہے۔ حضرات میرے پیغمبر نے درختاں دے پتے کھا کے گزارا کیتا ہے اس پریشانی دے دور دے اندر، اس مصیبت دے دور دے اندر۔ اللہ اکبر۔ حضرات اس وجہ تو صرف ایک عقیدے دی وجہ تو اج جڑیاں سانو عقیدے دیاں گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں، اسی عقیدہ توحید نو کوڑا موضوع سمجھنے ہاں، اسی سمجھنے ہاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں سانو سناؤ جی، سانو کوڑے عنوان نہ سناؤ۔ حضرات تے عنوان عقیدہ توحید دا جس کی خاطر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے دے بازاراں دے اندر مارا کھادیاں، جس کی خاطر گندیاں اوجڑیاں میرے پاک پیغمبر تے سٹ دتیاں گئیاں، جس کی خاطر میرے پاک پیغمبر دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دتیاں گئیاں۔ حضرات دی عقیدہ توحید ہے جس کی خاطر میرے پاک پیغمبر نو طائف دیاں وادیاں کے اندر لہو لہان کر دیتا گیا۔ حضرات دی عقیدہ توحید ہے جس کی خاطر میرے پاک پیغمبر دے دندان شہید کر دیتے گئے۔ حضرات دی عقیدہ توحید ہے جس کی خاطر خوف دیاں کڑیاں میرے پاک پیغمبر دے رخساراں کے اندر چپ جاندیاں نے، لیکن خون تے جاری ہو گیا ہے، لیکن نبی پاک نے عقیدے تے کمپرومائز نہیں کیتا، حتیٰ کہ اتوں تک کیا دیتا کہ میرے دائیں ہاتھ سے لیا کے سورج رکھ دیتا جائے، بائیں ہاتھ سے لیا کے چند رکھ دیتا جائے، میں پھر بھی اس عقیدے تو باز نہیں آ سکتا، میں حق دا اعلان پھر بھی کرتا رہاں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات تو عقیدے نو اپنے سینے نہ لگاؤ، جو مقصد میرے پاک پیغمبر لے کے آئے نے، جس کی خاطر بلال حبشی نے مارا کھادیاں، حضرت خبیب نے مارا کھادیاں، حضرت خباب بن ارت نے مارا کھادیاں۔ غور کرنا ذرا، میرے ابا کے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات توحید کی خاطر میرے پاک پیغمبر نے مارا کر دیا، کیوں نہ توحید کا محبت کا اعلان کر دیا اور پیار کے جملے کہہ دیا۔ غور کرنا ذرا توجہ کرنا، قل هو اللہ احد، تو ہے اللہ الصمد، اونچی شان والیا، هو اللہ احد، تو ہے اللہ الصمد، اونچی شان والیا، لم یلد ولم یولد، نالے کفوا احد، دو جہان والیا، لا الہ الا اللہ، دے بے عین گواہی، کل ملکاں دا بادشاہ ہے تو، سب تے تیری شاہی، باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے، بتا دو جہان والیا۔ هو اللہ احد، تو ہے اللہ الصمد، اونچی شان والیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ بے پرواہی تیری مولا، تو کرے جو چاہے، بادشاہانو تختوں لا کے، در در بھی گنگامے، کوئی روٹی تو تند، کوئی مارے موجہ سنگ، اے کھلان والیا۔ هو اللہ احد، تو ہے اللہ الصمد، اونچی شان والیا۔ میں دیکھتا پیا عقیدے نال پیار کرنے والے لوگ، رب کعبہ دی قسم عقیدے کا ذکر سن کے انہاں دے چہرے لہلہا جاندے نے، انہاں دے چہرے چہچہا جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ غور کرنا ذرا توجہ کرنا، میں کیوں نہ عقیدے کا محبت کا اعلان کر دیا۔ قل هو اللہ احد، تو ہے اللہ
اللہ الصمد اونچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا اول آخر ظاہر باطن تو رحیم کریم اول آخر ظاہر باطن تو رحیم کریم خالق مالک رازق داتا تیری شان عظیم باقی ہر شے فنا باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا تو جہان والیا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سیرت دا آغاز ہی عقیدہ توحید تو ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ غور کرنا ذرا توجہ کرنا سیدنا جناب بلال حبشی غلامی در غلامی دی زندگی گزارن والے حبشے تو چلے نے غلامی دی زندگی گزار رہے نے چلدیاں چلدیاں رات غور کرنا ذرا ادھر مکے دے اندر آ گئے نے مکے دا ایک بڑا بڑا چودھری ہے جس کا نام ہے امیہ بن خلف ہے یہ بڑا بڑا خناس آدمی ہے مکے دے اندر اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے اللہ اکبر اللہ اللہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے دے اندر توحید کا اعلان کیتا ہے اللہ دوروں دوروں پروانی چل کے آئے نے یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی اللہ پاک دی مرضیاں نے وہ سونےو اللہ کی دی سمجھ دین تے آوے تے کالے رنگ دے بلال نو دے دے تے نہ دے تے اللہ سونے دی طرح چمکن والے چہرے ابو لہب دے چہرے نو بھی عقیدے دی سمجھ نہ دے اللہ اکبر قرآن کی اعلان کر دے فرمایا انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء اللہ اکبر اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر عقیدہ توحید کی دعوت ہے کیسی دعوت ہے تیرے اختیار اندر بھی میں کوئی نہیں رکھی اللہ اکبر اللہ میری مرضیاں جنہوں میں چاہاں عقیدے دی سمجھ دے دیا جنہوں چاہاں سمجھ نہ دیا اے دیکھو نا نبی پاک کا سکا چاچے دنیا کو جانتا بھی ہے زندگی کے اندر حمایت بھی بڑی گھنڈی ہے نبی پاک فرماتے ہیں چاچا این کرنا ہولی جائی کلمہ پڑھ دے تاکہ قیامت والے دن میں اللہ کے دربار اندر تیری گواہی دے سکا اللہ اکبر ادھروں ابو جہل ظالم آ جاتا ہے اوے ابو طالب جاندیاں باپ دادے دا دین چھڈن لگے اللہ اکبر اللہ ابو طالب نو کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہویا قرآن آندا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء لیکن مرضیاں نے اللہ پاک دیاں اللہ پاک نے سیدنا جناب بلال رضی اللہ تعالی انہاں نو عقیدے دی سمجھ دے دتی ہے اللہ تو مجدہ تے چیزاں بڑیاں گرام گزریاں ابو جہل آئے آج کے امیہ نو آندا ہے اوے امیہ یار تو کعبہ چودھری ہے اے جڑا تیرا نوکر تے غلام حبشے دا رہن والا جس دا نام بلال ہے نا او یار اے ہی اس محمد دا کلمہ پڑھی پھردا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یار تو اپنے اس غلام نو بھی نہیں روک سکنا ہے اللہ جڑے پھر ظلم و ستم نے پہاڑ توڑ دیتے نے امیہ بن خلف نے بلال دے اوتے رات میں انہاں نو کیویں بیان کر سکنا کدے تنہائی کے اندر بیٹھ کے میں ہاتھ بن کے تانوں گزارش کراں گا کدے تنہائی کے اندر بیٹھ کے سیدنا جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہاں دی سیرت دا مطالعہ کرنا کتنے دکھ تے کتنیاں پریشانیاں انہاں زندگی کے اندر اٹھائیاں عقیدہ توحید دی خاطر اللہ اکبر اللہ اللہ مکے دا علاقہ ویسے بھی گرم ہے ریت تپش مار رہی ہے نا سیدنا جناب بلال رضی اللہ تعالی حضرات کے نام گرم تپتی ہوئی ریت دے اوتے لٹا دتا جاندا اللہ میری توبہ ایتھے ہی بس نہیں میں تے تاریخ دیاں کتاباں دے اندر ایتھوں تک پڑھیا ہے ایک گرم ریت دے اوتے لٹا کے اوتے پتھر رکھ دیندا آندا بلال ہولی کلمہ چھڈ دینا اللہ اکبر اللہ سیدنا جناب بلال رضی اللہ تعالی جنہیں جنہیں یہ ظلم کریا کر
کردا تے حضرت بلال کیا کرتے اللہ احد اللہ احد اللہ اکبر اللہ. پتہ کتنی زوردار آواز اندر کہندے رات جدوں ظلم ختم ہو گیا ایک بندہ سوال کردا ہے آندا بلال ہن بھی تو حق دا اعلان کرنا ہے جدوں امیہ تیرے تے ظلم کردا سی اوکوں بھی تو حق دا اعلان کردا سی. حضرت بلال اپنی گل تے بالکل ٹھیک ہے لیکن جڑا مزہ او تو مینوں اللہ دی وحدانیت دا کلمہ پکارن تے آندا سی نا او تے مینوں خانہ کعبہ تے چڑھ کے بھی پکارن دا مزہ نہیں آیا. اللہ اکبر اللہ. نے ظلم برداشت کیتے نے میں تو تک پڑھیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی دے تھلے گرم کوئلے لے آ کے رکھ دیتے جاندے تے حضرت بلال نو لٹا دیتا جاندا. اٹھے سیاں تے پاسیو اتنا گردوان والے قرآن و سنت دے پروانے ہو حضرت بلال بھی تے انسان ہی سی نا. میں تاریخ کے اندر حضرت بلال دی سیرت کا جس وقت مطالعہ کیتا ہے رب کعبہ دی قسم میری آنکھوں دے وچ بھی پانی آ گیا ہے. ہاں وہ بھی ایک انسان سی یار دے جسم دے اندر بھی جان سی او دے منہ دے اندر بھی زبان سی. اگر وہ بندہ معذرت کرنا چاہتا تے کر سکتا سی اگر وقتی طور تے کلمہ چھڑنا چاہتا تے چھڑ سکتا سی. لیکن بلال نو اللہ نے استقامت دا پہاڑ ہی ایڈا بنا دیتا ہے اللہ نے ایمان ہی ایڈا دے دیتا ہے پیارے بلال نو رضی اللہ تعالی. رات کلے کوئلے نے اتے حضرت بلال کا ننگا بدن لٹا دیتا جاندا. حضرات اہل دل میری گفتگو سن رہے ہیں اور میرے پیارے بزرگوں اسی کافیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے دین دی خاطر اسی کی مشقتاں برداشت کیتیاں نے پھر بھی ساڈیاں زباناں تے ناشکری والے جملے قرآن کی اعلان کردا ہے. اللہ دے قرآن دا پہلا پارا خالق کائنات دا قرآن اعلان کردا ہے فرمایا احسب الناس فرمایا اے میرا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اعلان کر دیو نا کیا تسی اے سمجھ رکھیا ہے تسی کلمہ بھی پڑھو گے تے تواڈے تے ازمائشاں نہیں آن گیاں تسی کلمہ بھی پڑھو گے تے پریشانیاں نہیں آن گیاں. حضرات اے کہ ہو سکدا ہے کلمہ پڑھو گے تواڈے تے مصیبتاں بھی آن گیاں تواڈے تے ظلم بھی کیتا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت بلال دے تھلے کوئلے اُتے بلال دا ننگا بدن حضرات اُتے بھاری پتھر لے آ کے حضرت بلال دے اوتے رکھ دیتا جاندا. اللہ اکبر اللہ. میں تو تک پڑھیا حضرت بلال دے گلے دے اندر رسا پا کے او باش قسم دے نوجواناں نو پکڑا کے تے مکے دے بازاراں دے اندر گھسیٹیا جاندا. جو میاں ظالم کہندا اے بلال ہونی توحید دا کلمہ پکارنا چھڑ دے ہونی اللہ دی وحدانیت دا انکار کر دے. اللہ اکبر. واہ بلال میں تیری عظمت تو قربان کیوں نہ جاواں تیرا کتنا حوصلہ ہے یار بلال اور یار تیرے اندر برداشت کتنی ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت بلال پتہ کیا تیرے جن مرضی یا ظلم کمال ہے پانے پالتی اگ تے لٹا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا. جن مرضی یا ظلم کمال ہے جن مرضی یا ظلم کمال ہے پانے پالتی اگ تے لٹا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا. اوے پیارے کچی تند تے نہیں اوے پیارے کچی تند تے نہیں اوے پیارے کچی تند تے نہیں میرا دل کہتا پابند تے نہیں میرا دل کہتا پابند تے نہیں. وہ جے چاویں تے کھل بھی لال ہے جے چاویں تے کھل بھی لال ہے پاویں پل دی اگ تے لٹا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا. جن مرضی ظلم کمال ہے پاویں پل دی اگ تے لٹا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا. اللہ اکبر. میرے آقا نو تو جاندا نہیں کوئی ثانی اس دی شاندا نہیں اور جن میرے جیسی نے لال لال میں کلمہ نہیں چھڑنا. جن مرضی
جن مرضی یا ظلم کمال پاویں پلتی اگ تے لٹا لے میں کلمہ نہیں چھڈنا. اور بڑا محبت بھریا جملہ حضرات توجہ دے نال سماعت فرمانا. اور میرا ظاہری جسم کی دئی ہوندے اور میرا ظاہری جسم کی دئی ہوندے پر دل حبشی دا اندئی ہوندے. میرا ظاہری جسم کی دئی ہوندے میرا ظاہری جسم کی دئی ہوندے پر دل حبشی دا اندئی ہوندے. اور جن چاہے ظلم کمالے پاویں پلتی اگ تے لٹا لے میں کلمہ نہیں چھڈنا. جن مرضی یا ظلم کمالے اور جنہ لگ دئی زور تو لالے اور پاویں لکھ پابندیاں لالے اور جویں چاہے ظلم کمالے میں کلمہ نہیں چھڈنا. اللہ اکبر. حضرات توجہ کرنا ذرا میرے تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات پیارے بلال نے کتنے ظلم برداشت کیتے. پیارے بلال نو رسا گھر کے اندر پا کے مکے دے بازاراں دے اندر گھسیٹیا جاندا. اور میں یہ بھی پڑھیا سیدنا بلال دی سیرت دے اندر حضرات گرم کوئلے گرم جھلستے ہوئے کوئلے تھلے لیا کے رکھے جاندے سن. حضرت بلال دی چربی پگھل کے انہاں گولیاں دے اوتے ڈگیا کر دی. گولے جناب ٹھنڈے ہو جاندے سن. پھر امیہ کہندا سی اوے بلال ہونی کلمہ چھڑ دینا ہونی اللہ دی وحدانیت دا انکار کر دے. لیکن بلال میں تیری عظمت کو قربان کیوں نہ جاواں. ایویں تیرے قرآن آکھی جاندا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ اکبر. اللہ دوسرا مقام اللہ نے قرآن کا فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فرماتے ہیں اے میرا پیغمبر اعلان کر دیو نا اپنے تو پہلے لوگاں نو یاد کرو جنہاں دے جسم دے اوتے سر دے اوتے آلہ رکھ کے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے جاندے. اللہ اکبر. اللہ. حضرات محترم ایک انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیتا ہے اور ڈگمگائے نہیں. حضرات پہلیاں امتاں دے اندر انج بھی کیتا گیا ہے جناب گرم اگ جلا کے اگ دا گڑا بنا کے حضرات مسلماناں نو کلمہ پڑھن والیاں نو او سب دے گڑے کے اندر سٹ دیتا جاندا جلا دیتا جاندا. حضرات لیکن انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیتا ہے. قرآن تائیں تے آکھی جاندا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. حضرات آئیے اسی تے عقیدے نو مذاق سمجھیا ہے اسی تے عقیدے نو سمجھیا ہی کچھ نہیں. اللہ اکبر. اللہ. یار انہاں کولوں پوچھ جنہاں عقیدے دی خاطر قربانیاں دتیاں نے جڑے سب تو پہلے 7 لوگ کلمہ جنہ پڑھیا نا ابتدائے اسلام کے اندر دین کے اندر شامل ہون والے رات انہاں کے اندر آل یاسر بھی نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی حضرات محترم. انہاں کے اندر سیدہ سمیہ بھی نے رضی اللہ تعالی عنہا. حضرات جانتے ہو اسلام کی پہلی شہید ہے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرات تو اٹھلیاں دے گئے نے ایک لت ایسے اٹھ دے نال بن دیتی گئی ہے دوسری لت دوسرے اٹھ دے نال بن کے انہاں دوواں نو مخالف سنت تے چلا کے جسم نو دو ٹکڑے کر
دیتا گیا ہے ثم استقاموا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. رات ابتدائے اسلام کے قرآن والے ہونا کے اندر ایک نام سیدنا صہیب دلیے رضی اللہ تعالیٰ رات انہاں کے بھی بڑے ظلم کیتے گئے. وقت بڑا تھوڑے میں کلا ذکر کرا اور کس انداز جرا ذکر کرا. حضرات انہاں 70 لوگاں کے اندر نام سیدنا بلال دا رضی اللہ تعالیٰ. حضرات میں تیری قرآن کی جاتا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ اقتدار کے اندر اسلام کے اندر داخل ہوئے فرمایا اے اللہ کے مقرب لوگ نے اللہ کے پیارے لوگ نے اللہ کی جنت کے مہمان بننے والے. اگلا مقام اللہ کے قرآن کا فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. حضرات کے صاحب نے بھی مصداق نے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ ابتدا کے اندر اسلام کے اندر آنے والے حضرات بالکل مارا کھاتیاں نے پیارے بلال نے میں عربی کی ایک کتاب ہے اس مصنف نے اپنی کتاب کے اندر بڑی پیاری گل لکھی ہے. یار واقعی بلال نے بڑی مارا کھاتیاں نے اسلام کی خاطر لیکن دیکھو نا بلال کا درجہ بھی اللہ نے کتنا بلند کر دیا ہے. اللہ اکبر. 55 کا 56 ممالک نے مسلمانوں دے جاؤ نہ کسی عالم دے کولوں نہیں بلکہ کسی بچے دے کولوں سوال کر لو وَإِنَّكَ لَتَسْأَلُ الطِّفْلَ مَنْ بِلَالُ جا غلام جا کے کسی بچے نو سوال کر لو بیٹا بلال کون ہے وہ چھوٹا جہا بچہ بھی کون بول کے دسے گا. ٹیسیاں والے ہو وہ بچہ بھی کون بول کے دسے گا إِنَّهُ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ علیہ وسلم. بلال نبی پاک دا مؤذن ہے. اللہ اکبر. اللہ کون نہیں جانتا پیارے بلال کو رضی اللہ تعالیٰ کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ. اور یار کنیاں شانہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک خصوصی پیار کریا کرتے سن حضرت بلال حبشی دے نال رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر جدوں بھی حضرت ابو بکر کا ذکر کرتے فرمایا سکیرا ابو بکر سیدنا. تو حضرت ابو بکر کا ذکر ہوتا سی نا تے حضرت عمر فرمایا کرتے ہو ساڈے سردار نے تے اگلی گل وعدکا سیدنا وعدکا سیدنا. ابو بکر بھی سردار نے تے انہاں نے آزادی بھی ایک سردار کو دلائی ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرت ابو بکر ایک دن کولو لنگتے پہنے امیہ بڑے ظلم کرتا پیا ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اوے امیہ یار انہیں ظلم نہ کریا کر بلال دے انہاں پریشان نہ کریا کر. چل ایک مشورہ ہے اگر تو غلام بیچنا چاہنا ہے تے میں خریدن کو تیار ہاں تے جو تو میرے نال سودا بازی کر لے. ایک میرے کو بڑا طاقتور غلام ہے اے تے تو ہی زیادہ طاقتور ہے اگر تو لے لے نا اودے بدلے دے اندر نہ تیرے تو لے لواں. کہندا جی بالکل ٹھیک ہے مینوں منظور ہے. فرمایا غلام ہے بھی تواڈے عقیدے دا تے اے غلام نے سارے عقیدے دا. اللہ اکبر کے سانو دے دینا. حضرت ابو بکر نے سودا کر لیے نا. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں ابو بکر دیاں باقی عظمتاں اپنی جگہ تے او یار جڑی اس مقام تے ابو بکر دی عظمت دینا او یار حضرت ابو بکر دا ایک نام ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو بکر دا دوسرا نام ابو بکر عتیق ہے. اللہ اکبر. اللہ میرے اپنے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر حضرت بلال آزادی دلوا کے آئے میرے آقا فرماتے ہیں انت عتیقم من النار انت عتیقم من النار. اے ابو بکر تو میرے غلام بلال آزادی دلوائی ہے کائنات کے رب نے تینوں جہنم کی آگ تو آزاد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی شان دسا میں تانوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی فقط ہی بڑا تھوڑا ہے. آؤ نا
ذرا بڑے اختصار دے نال چند گلاں کردا جاواں. غور کرنا ذرا توجہ کرنا. ایک ایسا بھی وقت آئے جدوں فتح مکہ دا موقع آیا ہے. میرے پاک پیغمبر اسلام فاتح بن کے مکے دے اندر داخل ہوئے. حضرات خانہ کعبہ کے اندر ایک میرے نبی پاک داخل ہوئے نے تے نبی پاک دے نال دوسرے حضرت بلال داخل ہوئے نے رضی اللہ تعالی عنہ. جدوں باہر آئے نے نا صحابہ جلدیاں سوال کرتے ہیں اوے بلال دسنا خانہ کعبہ کے اندر جا کے نبی پاک نے اندر داخل ہو کے نماز کتنے پڑھی ہے؟ اسی بھی اتنے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اور جتنے اور کوئی نہ جا سکیا اتنے بلال چلا گیا. عزت کنے دتیاں نے عزت اللہ نے دتیاں نے. اللہ اکبر. کیڑی کیڑی عظمت بیان کراں میں پیارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ. اج فتح مکہ دا موقع ہے نا حضرت بلال فاتح بن کے نبی پاک دے نال آئے. میرے آقا فرماندے نے بلال اے کرنا خانہ کعبہ دی چھت دے اوتے چڑھ کے اللہ دی توحید دا اعلان کر. اللہ اکبر. سیدنا بلال نے خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھ کے توحید دا کلمہ پکاریا اور اذان بلند کی ہے. ایتھے میں محبت دا ایک پیغام دیاں گا. ایڈے سیاں دیو پاسیو تے اسی نبی پاک نال پیار کرنے ہاں اوتھے نبی پاک دے بلال نال بھی پیار کرنے ہاں تے جتھے نبی پاک دے بلال نال پیار کرنے ہاں اللہ دی قسم ہے اوتھے بلال دی اذان نال بھی پیار کرنے ہاں. سبحان اللہ. میں کسے دا دل تے نہیں دکھاواں گا لیکن سنجیدہ پیغام ہے. اذان او پڑھیا کر جڑی اذان بلال نے پڑھ کے سنائی ہے. وہ اذان کیویں دی اذان ہے؟ اس اذان دا آغاز کتوں ہوندا ہے او دا اختتام کتے جا کے ہوندا ہے؟ میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمایا کر دے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. جدوں بھی کسی مؤذن دی اذان سننا ان کی جواب کیا کرو جنہیں مؤذن کیا کرے ثم صلوا علیہ ثم صلوا علیہ. جدوں اذان پوری ہو جاوے نا او تو میرے تے درود پڑھیا کرو. سبحان اللہ. درود کدوں پڑھنا ہے؟ درود کدوں پڑھنا ہے؟ اذان تو بعد درود پڑھنا ہے. اذان تو پہلے درود پڑھنا کسی حدیث کے اندر نہیں آیا لیکن اذان تو بعد درود پڑھنے کا حکم نبی پاک نے آپ دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ امر کا سوا ثم صلوا علیہ پھر پڑھیا کرو میرے تے درود. جڑا بندہ درود پڑھ کے یہ دعا پڑھنے دا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ یہ مکمل دعا جڑا بندہ پڑھتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت والے اللہ کے دربار کے اندر آئے گا کہ کائنات کا رب اس بندے کو میری سفارش کا حقدار بنا دے گا. سبحان اللہ. آئیے بلال کا تذکرہ کرتا جاواں. کون سے جناب بلال معراج دی رات دینا میرے اب تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا معراج دی رات آسمان تے گئے نے جا کے پیراں تے چلن دی آواز آ رہی ہے جنت کے اندر. نبی پاک پیچھے پیچھے نے اگے جنت کے اندر پیراں دے قدماں دی آہٹ دی آواز آ رہی ہے. میرے آقا فرماندے نے اور جبرائیل ہے کون ہے بندہ جڑا میرے تو بھی پہلے جنت کے اندر. اللہ اکبر. سنیا جدرا بلال دی عظمت رب کعبہ دی قسم ہے سارے دا سارا عنوان ایک پاسے ساریاں دیاں ساریاں بلال دی عظمت ایک پاسے کلی حدیث والی عظمت دی کافی ہے بلال دی عظمت واسطے. جبرائیل فرماتے نے محبوبہ سونیا اے تہاڈی امت دا بلال ہے اے تہاڈا صحابی بلال ہے اے جنت وچ تے نہیں آیا چلدا مدینے دے بازاراں دے اندر ہے اودے چلن دی آواز اللہ جنت وچ سنائی جاندا ہے. سبحان اللہ. بلال دی عظمت تے کیا کہنے. نبی پاک واپس آئے نا تیرے آقا نے بلال کو پوچھا بلال دس دے صحیح نا اور یار تو کیڑا عمل کر رہا ہے کتنی بڑا تو دل میں نہ اونچا درجہ ملیا ہے. حضرت بلال فرماتے ہیں محبوبہ اور عمل تے مینوں یاد کوئی نہیں لیکن جدوں بھی میں بے وضو ہو جانا وا
میں دوبارہ وضو کرنا تے دو رکعت نماز پڑھنا. اللہ اکبر. اس وجہ تو اللہ نے مکرم میں شان دیتا ہے. غور کرنا ذرا کون سیدنا بلال. آخری گل توجہ دے نال سن لینا ذرا. صفات الصفا کے اندر امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں رات کو نبی پاک اسلام کی وفات ہوئی ہے نا. غور کرنا ذرا نبی پاک کے درود پڑھو بہار پیدا ہو گئے. میرے بڑے پیر مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر کی وفات ہوئی ہے. رات کوئی اس کونے کے اندر لگ کے روئی جاتا ہے, کوئی دوسرے کونے کے اندر. ایک تفصیلی عنوان میں گزشتہ جمعے بیان کر چکی ہوں. ایک اشارہ دینا چاہنا جب صحابہ کی کیفیت بن گئی ہے, سارے صحابہ دکھی تے پریشان. اللہ اس مقام دے سیدنا جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی ایک مدینہ چھڑ کے دمشق کے اندر چلے جاتے ہیں. لوگوں نے بڑا روکیا اور بلال اگے نبی پاک کی جدائی دا سانو بڑا غم ہے اور تو بھی سانو چھڑ کے جاتا پیا یار ایڈا ظلم تے نہ کر. حضرت بلال آتے ہیں جس پیغمبر کی خاطر میں مارا کر دیا ہے, جس پیغمبر کی خاطر میں علاقہ چھڑیا ہے, جس پیغمبر کی خاطر میں غلامی کی زندگی گزار کے میں آزادی حاصل کی دی ہے. جتنے مدینے کے اندر پیغمبر ہی میرے نظر نہ آئے میں اس مدینے کے اندر رہنے گوارا نہیں کرتا. دمشق کے اندر چلے گئے. اللہ توجہ کرنا روایت کے اندر پڑھی ہے ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رات کا ٹائم ہے نا ان بلالا رآ فی المنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رات خواب کے اندر نبی پاک دیاں زیارتوں میں پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک آگے نے اے بلال یارے کافیاں بے وفائیاں نے ساڑھا شہر انہیں چنگا نہیں لگیا, ساڑھا شہر مدینے چڑھ کے آگے ہیں. حضرت بلال آگے نے میں خواب بچی رونا شروع کر دیتا ہے. صبح کا ٹائم ہویا فَقَقِبَ بِلَالٌ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت بلال سواری تے سوار ہو کے واپس مدینے کے اندر آ گئے. لوگ دوبارہ خوشیاں کے اندر آ گئے. دیکھو نبی پاک کا مؤذن آ گیا ہے, بلال آ گیا ہے. اللہ کو آج بلال سانو اذان پڑھ کے سنائے گا. حسن و حسین بھی آ گئے. جب حضرت بلال نے دیکھی ہے نا یسمہما ویقبلہما, حضرت بلال کبھی حسن و حسین دے بوسے لے رہے ہیں, کبھی انہوں نے اپنے سینے دے نال لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. سارے لوگ مجبور کیتا ہے بلال یارو تو جاتا ہی کا کر دے. اب اذان پڑھ کے سنا جڑی نبی پاک دے دور اندر پڑھیا کرتا ہے. بلال اندر یار مینوں مجبور نہ کرو. حضرت بلال بڑا مجبور کر دیتا گیا ہے. آخر حضرت بلال نے اذان شروع کی ہے. روایت کے اندر میں پڑھیا ہے حتیٰ کہ عورتاں بھی نکاح دے وچوں باہر نکل کے آ گئیاں. بازار بھرے گئے مدینے دے. ارتجت المدینہ تو مدینے کے اندر بلال کی اذان سن کے سارے دا سارا مدینہ ہی گونج جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت بلال اذان پڑھتے ہیں جب اس مقام تے پہنچے نا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتیاگ حضرت بلال سے تشریف داری ہو جاتی ہے. یار اتنا پیارے سیدنا جناب بلال نبی پاک دے نال پھر کیوں نہ قرآن اعلان کرو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. مظاہرہ کرتے رہے, ڈٹ جاندے نے, عقیدے تے پختہ ہو جاندے نے. اللہ پاک پھر انہوں نے تسلیاں دیا کرتا ہے اس جنت کے نام تے جنہ کا وعدہ اللہ نے مومنہ دے نال کیتا ہے. اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ سانو بھی اپنا ایمان انجی مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے.